جی ناظرین، پروگرام کے اس دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور جو ہے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اور ان ناظرین کو جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا، ایک مرتبہ پھر ہم آج کے دن کی، آج ولادت باسعادت امام زین العابدین علیہ السلام ہے، اس کی مبارکباد پیش کریں گے، اور اس موضوع کے تحت گفتگو کرنے کے لیے جس مشہور و معروف شخصیت کو آج ہم نے اپنے ساتھ ٹیلی فون لائن پر لیا ہے، آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، آپ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید حسن عباس رضوی صاحب لندن سے ہمارے ساتھ ہیں۔ قبلہ، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے اور آپ کو آج کے دن کی مبارکباد پیش کریں گے۔ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے تمام ناظرین کو، آپ کو اور خصوصاً اپنے مولا و آقا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں آج کی ولادت و سعادت امام سجاد علیہ السلام پر مبارکباد عرض کرتا ہوں، اور خدا سے دعا کرتا ہوں کہ خداوند متعال ہم سب کو جو ہے محبان شیعان امام سجاد قرار دے، اور جب ہمیں موت آئے تو شفاعت امام سجاد ہمیں نصیب فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ قبلہ، ہم چاہیں گے کہ گفتگو کا آغاز جو ہے وہ امام کی جو ہے وہ سیرت سے، ان کی جو علمی کاوشیں تھیں، جو کہ جیسے صحیفہ سجادیہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے اوپر، چونکہ ٹائم بڑا مختصر ہے اور موضوع بہت بڑا ہے، تو میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً امام سجاد علیہ السلام کی ایک سمجھے خزانے کے طور پہ جو امام ہمیں ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں، وہ اپنے صحیفہ سجادیہ دعاؤں کا مجموعہ ہے، جس میں تقریباً 54 دعائیں ہیں جو نقل کی گئی ہیں، اور مختلف موضوعات پہ امام علیہ السلام نے دعاؤں کا بیان کیے ہیں۔ اگر ہم اپنے تمام متون روائی، اور ہمارے پاس متون موجود ہیں، ٹیکسٹ کی صورت میں ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں، ان کو ہم بیسک طور پہ 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک جیسے قرآن ہے، ایک احادیث ہے، نہج البلاغہ ہے، تیسرا حصہ صحیفہ سجادیہ اور دیگر دعاؤں کی کتب ہے، اور چوتھا حصہ جو ہوتا ہے زیارات وغیرہ ہے۔ ان چاروں میں جو فرق پایا جاتا ہے وہ یہ ہے، جیسے قرآن جو ہے وہ کلام ہے ایک خالق کا اپنے مخلوق سے، اسی طرح جو دعا کی کتاب صحیفہ سجادیہ ہے، یہ مخلوق کا کلام ہے اپنے خالق سے۔ اور احادیث اور روایات جو ہیں جیسے نہج البلاغہ، اصول کافی وغیرہ، یہ روایت ہے، یہ کلام معصوم ہے اپنے چاہنے والوں سے، اپنے محبوں سے۔ اور زیارات جو ہمارے پاس آئی ہیں وہ اصل میں محبوں کا عرض ادب ہے معصومین کی درگاہ۔ تو یہ 4 قسم کے ہمارے پاس کلام موجود ہیں، اور ان 4 میں سے آج جو ہماری گفتگو ہے وہ صحیفہ سجادیہ پہ ہے۔ جس طرح سے ہم قرآن مجید کے لیے کہتے ہیں کہ قرآن مجید خالق کا وہ کلام ہے کہ اس سے بہترین کلام اس وقت روئے زمین پر نہیں پایا جاتا جو خالق نے اپنے مخلوق سے کیا ہے، اسی طرح سے بالکل صحیفہ سجادیہ ایک ایسا کلام ہے کہ ایک مخلوق کا کلام بارگاہ خالق میں، بارگاہ خداوندی میں جو کیا گیا، اس سے بہتر کلام نہیں پایا جاتا کہ ایک مخلوق کس طرح سے اپنے رب کے سامنے تواضع کرتی ہے، ایک مخلوق کیسے اپنے رب کے سامنے دعا کرتی ہے، اپنے رب کو مخاطب ہوتی ہے، یا جیسے مخلوق، اس سے بہتر کلام ہمارے پاس ابھی روئے زمین پہ نہیں موجود ہے جو صحیفہ سجادیہ کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ یقیناً یہ تشیع کے پاس بہت بڑا خزانہ ہے۔ دنیا میں اس قدر مذاہب اور اتنے فرقے، اتنے ادیان موجود ہیں، لیکن کسی کے پاس ایسے خزانے موجود نہیں جو دعاؤں کے خزانے ہمارے معصومین نے، خصوصاً امام سجاد علیہ السلام نے چھوڑے، کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔ یعنی امام نے وہ وے بتائے ہمیں کہ کس طرح سے اپنے رب سے خطاب کرنا ہے، اپنے رب کو مخاطب ہو کے دعا جو ہے کلام کرنا ہے، کس طرح سے اپنے خداوند متعال کے سامنے جو ہے تواضع کے ساتھ پیش آنا ہے۔ دیکھیں قرآن مجید میں جو ہے خداوند متعال دعا کی فضیلت کے متعلق فرماتا ہے کہ چھوٹا 2 جملے ہیں صرف، وہ بیان کروں گا کہ خداوند متعال فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ خداوند متعال وضاحت سے یہ بات یہ ہے کہ قرآن کی آیت ہے، کوئی حدیث یا روایت نہیں کہ جس میں ہم شک اور شبہ کریں۔ اس کی ذرا اہمیت کے لیے میں تھوڑا بیان کروں گا۔ مثال کے طور پہ آپ نے مجھ سے پروگرام کا وعدہ لیا ہو کہ مولانا ہم جو امام سجاد کی ولادت ایک پروگرام کرنا چاہتے ہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کیجیے گا، لیکن آپ کی کال نہیں آتی، تو کسی کو ہی پتہ چلتا تو وہ کہتے ہی بندوں نے پتہ نہیں کیوں ایک وعدہ خلافی کی۔
لہٰذا بری بات سمجھی جاتی. لیکن اس کے برعکس اگر فرض کریں آپ نے مجھ سے وعدہ لیا ہوتا کہ آپ مولانا پروگرام کریں گے ٹی وی پر، اور میں آپ جب فون کرتے کال کرتے میں کہتا نہیں میں نہیں کر رہا یا میں آپ کو ٹائم نہیں دے سکتا، اب یہ کسی کو پتہ چلتا تو یہ زیادہ برا ہوتا کہ ایک طالب علم ہوتے ہوئے، ایک دینی طالب علم ہوتے ہوئے مولانا نے یہ کیا بات کی، پہلے وعدہ دیا پھر وعدہ خلافی کر لی. تو لہٰذا وعدہ خلافی آپ نے بھی کی، وعدہ خلافی میں نے بھی کی، لیکن میرے اسٹیٹس کی وجہ سے کہ ایک دینی طالب علم ہو تو زیادہ برا سمجھا جائے گا. اب آپ اس کو ملٹیپلائی کرتے چلے جائیں، ایک عالم دین اپنے وعدہ خلافی وعدہ دے اور اس کی وعدہ خلافی کرے، پھر ایک مجتہد کرے، ایک مرجع تقلید کرے، امام وقت کرے، نبی کرے، رسول کرے، اور چہ برست خداوند متعال کرے. کیا یہ بات تصور کی جا سکتی ہے خدا کوئی وعدہ دے اور اسے پورا نہ کرے؟ جب وہ کہہ رہا ہے ادعونی، تم مجھ سے دعا کرو استجب لکم، میں قبول کروں گا، ہمیں گمان بھی نہیں کرنا چاہیے دعا کے بعد کہ خداوند متعال قبول نہیں کرے گا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جس نے وعدہ دیا خداوند متعال اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیشہ دعا کر کے انسان کو مطمئن ہو جانا چاہیے کہ میری دعا قبول ہو گئی خدا کی بارگاہ میں، کیونکہ اس نے وعدہ دیا ہے. البتہ اس کی قبولیت کے شرائط ہوتے ہیں، اس کی قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں، وہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن یہ بعض وقت خداوند متعال دعا قبول کرتا ہے، جو کچھ بھی مانگ رہے ہوتے ہیں خداوند متعال ہمیں وہ عطا کر دیتا ہے. اور بعض وقت ہمیں ایسی چیزیں عطا ہو رہی ہوتی ہیں جو ہم نے خدا سے نہیں مانگی ہوتی ہیں. ہماری زندگی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نے نہیں مانگی ہوتی ہیں، لیکن خدا ہمیں عطا کرتا ہے، دیتا ہے. ہماری زندگی میں بہت ساری ایسی نعمات ملیں گی. ہم نے خدا کے سامنے سجدے نہیں کیے اس نعمت کے لیے. بہت سے لوگوں کو خدا نے اولاد دے دی لیکن انہوں نے سجدے نہیں کیا. بہت سے لوگوں نے سجدے کیے، منتیں مانی، پھر اولاد دی. وہ بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اچھا اسٹیٹس دے دیا، رزق و روزی وسعت دے دی، اس کو بغیر مانگی دے دی. تو یہ خداوند متعال جو بغیر مانگے بہت سی چیزیں دیتا ہے، یہ بغیر مانگے نہیں ہوتی. یہ اصل میں وہی دعائیں ہوتی ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ دعا ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، خدا کوئی اور نعمت دے رہا ہوتا ہے. اصل میں یہ وہی چیزیں ہوتی ہیں، اپنے فضل سے، اپنے لطف سے، اپنے رحمت سے خدا میں عطا کرتا ہے. لہٰذا ہم کبھی بھی دعا کریں رد نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے جو ہم دعا کر رہے ہیں خدا وہی دے دے اور وہ بینیفٹ میں نہیں ہے، ہمارے فائدے میں نہیں ہے. تو یہ جو اتنی ساری چیزیں ہمیں بغیر دعا کی ملتی ہیں، اصل میں وہی ہماری دعاؤں کا اثر ہوتا ہے، وہی خداوند متعال کا فضل ہوتا ہے، وہی خداوند متعال کا لطف و کرم ہوتا ہے. اور اگر نہ بھی ہو تو تیسری چیز جو پائی جاتی جو علماء بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ خداوند متعال آخرت میں جو ہے بطور اجر جو ہے دعا کو محفوظ کر لیتا ہے اور وہاں پر انسان کو عطا کرتا ہے. یہاں پر کوئی لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ بھائی خداوند متعال آخرت کے لیے اگر کوئی دعا کے اثرات کو رکھ لیتا ہے انسان کو، جب ضرورت ہے اس وقت خدا نے نہیں دی، بغیر ضرورت جب ضرورت کے بعد کوئی چیز ملتی ہے تو کیا فائدہ؟ اصل میں کس چیز کی ورد اس کی ضرورت کے وقت ہوتی ہے. تو یہاں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری ابھی ضرورت ہے اور شاید یہی سب سے اہم ضرورت ہے، لیکن انسان کو اصل ضرورت، اصل نیڈ جو ہوگی وہ قیامت کے دن ہوگی. تو دعا کے جو اثرات ہمیں قیامت میں ملیں گے وہ یقیناً ہمارے لیے سب سے زیادہ ہیلپ فل ہوں گے. لہٰذا دعا کے سلسلے اس لیے روایتوں میں آیا ہے کہ دعا کے لیے کہا گیا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے مغز عبادت ہے. اصل عبادت جو ہے وہ دعا ہے، جو امام سجاد کی سیرت ہمیں نظر آتا ہے. اور امام سجاد نے باقاعدہ طور پہ ہر موضوع پر، مختلف موضوعات کے اوپر امام نے دعا دی ہیں تاکہ انسان جس بھی انداز سے خداوند متعال سے مانگنا چاہے خداوند متعال کی بارگاہ میں وہ مانگے. اصل میں یقیناً اصل میں امام یہ چاہتے ہیں، کیونکہ یہ جو مخ العبادہ کہا گیا ہے وہ بھی اس لیے کہا گیا ہے کہ عبادت کی اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر احساس فقر اور احساس نیازی کو اجاگر کرنا، یا دوسرے معنی میں خدا کی صمدیت کا اقرار کرنا کہ وہ بے نیاز ہے، ہم سب اس کے محتاج ہیں. اپنے محتاج ہونے کا احساس کرنا یا خدا کی صمدیت کا احساس کرنا کہ وہ بے نیاز ہے، ہم سب اس سے نیاز مند ہیں. یہی دعا کا اصل سینٹرل آئیڈیا دعا کا، یہ اس لیے اس کو مخ العبادہ کہا گیا، کیونکہ تمام عبادتوں کا مقصد اور ہدف جو ہے وہ یہی کہلاتا ہے. اور عبادت میں بھی بہترین حالت عبادت جو کہلاتی ہے وہ سجدہ کہلاتا ہے. سجدہ بہترین حالت ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے تواضع کرنے کا. لہٰذا آپ دیکھیں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم سیرت جس پہ ہماری آج گفتگو ہے، تو یہ تینوں عنوان، چاہے عبادت کا عنوان ہو، چاہے سجدے کا عنوان ہو، چاہے دعا کا عنوان ہو، جو مخ العبادہ ہے،
ان تینوں عنوان کو ہم دیکھتے ہیں کہ امام کے اندر یہ خلاصہ نظر آتے ہیں. اگر زین العابدین ہے تو بھی انہی امام کی ذات کو کہا جاتا ہے, اگر سید الساجدین ہے تو اسی امام کی ذات کو کہا جاتا ہے, اگر دعاؤں کا سب سے بڑا ذخیرہ کسی معصوم سے آیا تو وہ بھی انہی معصوم سے آیا ہے. تو یہ تمام چیزیں سینٹرلائز اگر کسی شخصیت میں ہوتی ہیں وہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ہے. یقیناً امام نے ہمیں جو ہے دعاؤں کے ذریعے سکھایا کہ خداوند متعال کے سامنے زبان سے اپنی ذلت کا, اپنی پستی کا, اپنی احتیاج کا اظہار کرنا دعا کہلاتا ہے زبان سے, اور سجدہ کہلاتا ہے عمل سے خدا کے سامنے متواضع ہونے کا. میں کتنا پست ہوں اے خدا کہ میں نے اپنا سر تیری بارگاہ میں رکھا. اور یہ دونوں سیرتیں جو امام سجاد علیہ السلام میں نظر آتی, بہت خوب, زبان سے بھی اقرار کرو اور عمل سے بھی اقرار کرو کہ تم پست ہو, تم پست بہتر. بہت خوبصورت جو ہے وہ قبلہ گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے, اور یقیناً یہ ایسی گفتگو اس کے لیے بہت وقت درکار ہے. کچھ تھوڑا سا بھی کھولنے کے لیے, اور ہمارے پاس آپ کو معلوم ہے کہ سیگمنٹ ہے اور اس کے اندر وقت محدود ہوتا ہے. تشنگی بہرحال اس کی جو ہے وہ باقی رہ گئی. میں چاہوں گا آخری لمحات ہیں, چند منٹ ہمارے پاس ہیں, کچھ امام کی سیاسی زندگی کے اوپر گفتگو ہو جائے. بالکل. امام علیہ السلام کی سیاسی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو امام کی امامت کا آغاز, یعنی کسی بھی امام کی امامت کا آغاز اتنے بدترین حالات میں نہیں ہوا ہے جو امام سجاد علیہ السلام کی. آج آپ کی ولادت کا دن ہے, لیکن بہرحال جب آپ نے سوال سیاسی زندگی کا کیا ہے تو امام کی سیاسی زندگی عاشور کے دن سے شروع ہوتی ہے. شام غریبہ سے شروع ہوتی ہے جو شاید کائنات کی سب سے بدترین شام تھی اہل بیت علیہ السلام پر. وہاں سے امام کی امامت کا آغاز ہوتا ہے. تو اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں امام کی زندگی میں جو ہے, امام کی زندگی میں بہت سختیاں ہیں, اتنے ہیں. آپ یہ خود جب پوچھا جاتا ہے تاریخی حوالے سے کہ امام کی اتنی ساری دعائیں کیوں پائی جاتی ہیں, اس کی وجہ کیا ہے. امام علیہ السلام کو آج آپ بہت خوش قسمت ہے کہ آج آپ کو ٹی وی ملا ہوا, آپ ٹی وی بیٹھ کر دنیا میں محمد و آل محمد کے پیغام کو نشر کر رہے ہیں. میں یہاں اپنے ٹیلی فون سے آرام سے گھر بیٹھ کر محمد و آل محمد علیہ السلام کے پیغام کو نشر کر رہا ہوں. لیکن امام سجاد علیہ السلام کو چند افراد مہیا نہیں تھے, حکومت کی طرف سے اجازت نہیں تھی کسی مسجد میں, محراب میں, ممبر پہ بیٹھ کر امام لوگوں کو خطاب کر سکیں. امام سجاد کے لیے ملتا ہے. لہٰذا امام نے یہ دعاؤں کا مجموعہ چھوڑا اس لیے کہ وہ چاہتے تھے لوگوں کو تربیت کرنا, لیکن کیسے لوگوں کو خطاب کریں, کیونکہ حکومت کی سے پابندی تھی, لوگوں کو ایڈریس کر نہیں سکتے تھے امام. لہٰذا بارگاہ خدا میں امام جو ہے دعائیں کرتے تھے, اور اس دعاؤں کے ذریعے لوگوں کو اخلاقیات سکھاتے تھے, دین سکھاتے تھے, احکام سکھاتے تھے, حقوق سکھاتے تھے, شریعت سکھاتے تھے, کہ تاکہ حکومت کی نظر میں بھی نہ اور وظیفہ امامت بھی ادا ہو جائے. لہٰذا خود امام علیہ السلام کی سیرت نظر آتی ہے کہ امام نے اپنی سیرت سے بتایا کہ حالات کتنے بھی سخت ہو جائیں, اپنے احساس ذمہ داری سے, اپنی ذمہ داری سے انسان کو جو ہے فراموش نہیں کرنا چاہیے, بلکہ جس طرح سے بھی ہو سکے اپنی دینی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے. یقیناً آج میری اور آپ کی اور دیگر افراد کی کہ آج اہل بیت کے مذہب کو بہت فروغ مل رہا ہے, اہل بیت کے مذہب کی آواز کو آج دوسروں تک پہنچانا بہت آسان ہے. بہرحال ہمیں اس پہ شکر کرنا چاہیے کہ یقیناً یہ امام علیہ السلام کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ جب امام ایک آدمی کو ایڈریس نہیں کر سکتے تو آج ہم آرام سے لاکھوں افراد کو ایڈریس کر سکتے ہیں. امام علیہ السلام کی یقیناً. اس کے ساتھ میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں, تمام ناظرین کا جنہوں نے سنا ان کا شکر گزار ہوں. خدا سے دعا کرتا ہوں کہ خداوند متعال ہمیں امام سجاد علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ہمیں امام سجاد کی دعاؤں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما. تو ہر ہفتے بھی اگر ہم دعا پڑھیں تو 52 دعا جو ختم ہو جائیں گے, ہفتے میں کہ ایک دعا پڑھیں. تو ہم اگر اب امام کی سیرت سے یہ سیکھ لے لیں کہ آج سے لے کے آئندہ ولادت تک امام کی روز, ہر ہفتے میں, روزانہ نہیں, ہفتے میں ایک دعا پڑھیں گے تو اگلے سال تک ہماری صحیفہ سجادیہ ختم ہو چکی ہے. خداوند متعال سے دعا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ, جزاک اللہ. ہم بھی بہت مشکور ہیں, ممنون ہیں. قبلہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید حسن عباس رضوی صاحب لندن سے ہمارے ساتھ تھے. اور ناظرین بہت ہی کم وقت میں, بہت محدود اور قلیل وقت میں, اور بہت ہی عمدہ جو ہے وہ گفتگو قبلہ نے فرمائی. امام کی جو ہے وہ سیاسی زندگی کے اوپر بھی گفتگو کی, حالات کی سختیوں کے اوپر بھی بات کی, اور ان تمام حالات کے ہوتے ہوئے جو امام نے طریقہ انسانیت کی, بشریت کی فلاح کے لیے جو ہے وہ راستہ ڈھونڈا, دعاؤں کے ذریعے سے تعلیمات جو ہے وہ اخلاقیات سکھائیں, اور رہتی دنیا تک صحیفہ سجادیہ جو ہے وہ
تمام انسانوں کے لیے جو ہے وہ زوفشانی کرتی رہے گی۔ اس کے اوپر بات کی، تشیع کے پاس جو ہے وہ یہ ایک نایاب ذخیرہ جو ہے وہ موجود ہے، اس کے اوپر بات ہوئی، اور اہمیت دعا کے فلسفے کے اوپر بہت خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ ناظرین گفتگو ہوئی۔ ان تمام امور پہ جو ہے وہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، بات چیت ہوگی۔ ہم ابھی ایک مختصر سے بریک پر جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کی ٹیلی فونز کال بھی کھولیں گے، آپ کو بھی شامل کریں گے، آپ کو بھی آج کے دن کی مبارکباد پیش کریں گے، آپ سے بھی مبارکبادیں وصول کریں گے۔ یہ سلسلہ جو ہے وہ ناظرین ہمارا 12 بجے تک جاری و ساری رہے گا۔ فی الحال ہم جائیں گے ایک مختصر سی بریک پر۔